بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین اختلافات کی بڑی خبر ہے۔ آصف زرداری بیچ بچاؤ کروانے کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حکمران ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، خان نے پہلے ہی بڑا اہم پیغام دے دیا ہے۔ پاک فوج کے حق میں آج قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، اور اس قرارداد کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون پاک فوج کے حق میں مظاہرے کر رہی ہے۔ تعلیمی اداروں کے جو سٹوڈنٹس ہیں، بچے بچیاں، وہ بھی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ پوری پاکستانی قوم ہمیشہ سے زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے، لیکن اس مرتبہ فرق یہ ہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے، اس کے بعد عوام کے اندر ایسا ایک تاثر ہے کہ یہ جتنا بھانمتی کا کنبہ اس وقت اس قوم پر مسلط ہے، اس کو مسلط کرنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے پھر جس طرح ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اب یہ لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ راولپنڈی میں دھرنے کی شکل اختیار کرتا ہے یا اسلام آباد کے اندر جاتا ہے، یہ بھی ابھی بہت سارا سوال ہے۔ ابھی اسی دوران نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تو اب نون لیگ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ لوگ فوج کے مخالف ہیں، اور ہم جو ہے وہ اصل میں فوج کے محافظ ہیں۔ حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں، مریم نواز، نواز شریف، جو جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، جو کہ نیچے جو چین آف کمانڈ تھی، اس کو بھی یہ ابھارتے رہے کہ آپ کے جو جرنیل ہیں یہ اچھا کام نہیں کر رہے۔ اب سیاست کے اندر جو مداخلت ہے اور جس طریقے سے حکومت بدلی گئی ہے، اسی پر عمران خان بھی اعتراض اٹھاتے ہیں، اور اب انہوں نے 2-3 ایسی شخصیات کو مسلسل ٹارگٹ کیا ہے، جس کے بعد جو ہے یہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ نعرہ بلند کریں گے تو مقبول ہوگا۔ حالانکہ عوام جو ہے نون لیگ جب یہ اس طرح کا نعرہ لگائے تو وہ یقینی طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ مداح کرتے ہیں۔ اب یہ جو قرارداد ہے، یہ ملک احمد حسین انہوں نے پیش کیا ہے، جو داڑ ہے غالباً انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس کا جو متن ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ آپ کے سامنے تھوڑا پہلے رکھ دوں۔ وہ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ کریم کی نعمت ہے، بطور پاکستانی، یعنی یہ وہ شخص ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا۔ پاکستانی ریاست سے وفاداری ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ 22 کروڑ پاکستانیوں کا نمائندہ یہ ایوان ریاست پاکستان کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کا اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے دفاع کرنے والی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ افسروں اور جوانوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان مسلح افواج کے خلاف ایک مخصوص گروپ کی طرف سے چلائی جانے والی نامناسب، غیر اخلاقی، غیر قانونی، بے بنیاد اور انتہائی منفی مہم کی شدید الفاظ میں پرزور مذمت کرتا ہے۔ بھئی کون سی منفی مہم چلائی ہوئی ہے؟ سیاسی جو ہے وہ مداخلت، اسی معاملے پر ہمیشہ بات ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو محب وطن ثابت کرنے کے زمرے میں باقیوں کو غدار بنانے کا یہ ٹرینڈ جو نون لیگ کوشش کر رہی ہے، اور ایک بندے سے یہ قرارداد دلوائی گئی ہے۔ کہتے ہیں تمام پاکستانیوں کا یہ نمائندہ ایوان دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دینا چاہتا ہے کہ پوری قوم سیسہ پلائی ہوئی دیوار سے بھی زیادہ قوت و طاقت کے ساتھ اپنے انتہائی بہادر مسلح افواج اور دیگر تمام اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قوم کھڑی ہے، لیکن یہ لوگ نہیں کھڑے۔ یہ ایوان اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کرتا ہے کہ وطن عزیز کے محافظوں اور پاکستان کے خلاف مہم میں باقاعدہ پلاننگ یا انجانے میں حنود و یہود کے اعلی کار بنے ہوئے گمراہ ٹولے کو راہ راست پر لانے کے لیے ریاست و حکومت فوری طور پر تمام اختیارات بروئے کار لائے۔ پاکستان کی عزت و وقار قوم کی ریڈ لائن ہے۔ جو بھی اپنے حدود سے آگے بڑھنے اور دشمنوں کے عزائم کی تکمیل میں معاون ثابت ہونے کی راہ سے تائب نہ ہوا، ایسے عناصر کو عبرت کی مثال بنا دیا جانا وقت کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ اب ایک تاثر دینا کہ جو پی ٹی آئی ہے، وہ لوگ چونکہ مہم چلا رہے ہیں جی، وہ اس طرح کی، لہذا ان کو عبرت کا نشان بنا دیں، اور ہم سارے محب وطن ہیں۔ اربوں خربوں روپے کے ابھی ڈاکے ڈالے ہیں آپ نے اسی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بیٹھ کر، تو اس قوم کی آپ کو تھوڑی بار بھی جو ہے وہ پرواہ نہیں آئی، اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے، یعنی پورا پاکستانی قوم، میں، آپ ناظرین، سب پاک فوج سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ہمارے سروں کا
جو ہے وہ جھومر ہے، لیکن جب اس طرح کے کردار یہ بات کرتے ہیں تو معاملات مشکوک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب خان صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے تھوڑی پہلے آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے، اور یہ بڑی عام بات ہے، کیونکہ جب یہ لوگ اقتدار میں آ رہے تھے تو اس وقت بھی ان کو یہی خطرہ تھا کہ عمران خان آئے گا، صدارتی نظام نافذ ہوگا، پھر ہمارا احتساب ہوگا، ہمارا سے ایک ایک پائی وصول کی جائے گی۔ اب اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ خان صاحب نے بتایا ہے کہ آج جو یہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو تخت یہاں پر ہے، یہ تخت نشین ہے، ان کا تو مقصد چوری ڈکیٹی ہے۔ یہ ملک میں حکمرانی کے لیے آتے ہیں۔ شریف خاندان سارا اس وقت باہر بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف کے علاوہ، اور وہ وزیر اعظم ہے، اور یہ بھی جب وزیر اعظم نہیں رہے گا تو اس کی بھی کمر کو تکلیف ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ صرف حکمرانی کے لیے یہاں پر آتے ہیں، لیکن اس کا اثر و رسوخ اتنا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ پاکستانی کی حیثیت سے کہ یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے دبایا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ معیشت دن بنے تنزلی کی طرف جا رہی ہے، حکمرانوں نے اپنے کیسز معاف کروا لیے، اور مجھے خدشہ ہے کہ حکمران پھر سے ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے تو جب شکست کھانی ہے تو بھاگ جانا ہے کہ ہمارا احتساب ہوگا۔ یہ لوٹی ہوئی دولت جو ابھی نیب کی ترامیم کے ذریعے اربوں روپے کا ہضم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ کھربوں روپے یہ ان سے وصول کیے جانے، اور عمران خان اس مرتبہ جب اقتدار میں آئے گا تو اس کا یہ ایک ماٹو ہوگا جو عوام سے اس نے وعدہ کیا، اور پچھلی مرتبہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چوروں ڈاکوؤں کے احتساب کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بنی۔ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہفتے کو وہ کہتے ہیں بتاؤں گا کہ راولپنڈی کب پہنچنا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے پوری معاشی صورتحال جو ہے وہ بیان کی ہے۔ بہرحال وہ آپ سن چکے ہیں کہ چوریاں ڈکیٹیاں ٹیٹیز کا کیس تھا، بالکل کھلا فراڈ، لیکن یہ لوگ جب قوم کی بات کرتے ہیں تو انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح یہ آج بھی لوگوں کو بدھو سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اب اس وقت جو ہے وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو انصار عباسی ہیں، انہوں نے کہا کہ 20 تاریخ کو یعنی نومبر کو نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، سمری بھی آ جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں اگلے 48 گھنٹے کے اندر 72 گھنٹے کے اندر یہ سمری آتی ہے یا نہیں آتی۔ لیکن اس وقت جو ہے اجمل جامی صاحب بڑے باخبر جو ہے وہ صحافی ہیں، انہوں نے ایک ولاگ بھی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس شخصیت کو نواز شریف جو ہے وہ تعینات کرنا چاہتی ہے، یا نون لیگ کے حلقوں نے جو پورا معاملہ پھیلایا ہے، تو اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایسی شخصیت کو ہونا چاہیے کہ جس پر کوئی تنازع نہ ہو۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ تو خان صاحب جو ہے یہ تو چھوڑیں گے نہیں کسی کو، ویسے ہی متنازع بنا دیں گے۔ نہیں، خان صاحب اتنے پاگل نہیں ہیں۔ جو یہاں پر جنرل فیض حمید ایک بہت کمپیٹنٹ جنرل تھے، اور بلکہ ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے اندر کیا خدمات سر انجام دی، جہاں جہاں وہ گئے ہیں، لیکن ان کے خلاف پہلے سے ایک مہم چلائی گئی، اور اس مہم پر کسی ہمارے ادارے کے بندے کو غصہ بھی نہیں آیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ آصف زرداری سے فضل الرحمان اور سب نے ان کا مذاق اڑایا، یعنی مریم نواز نے بھی، اور کسی کو رینک اینڈ فائل کے اندر اس ایک جرنیل کے حوالے سے مسئلہ نہیں بنا۔ اب دوسرا جو ہے سینئر اور سپر سینئر کا معاملہ ہے۔ اب اس معاملے کے اندر نواز شریف جو چاہتے ہیں وہ ادارہ نہیں چاہتا، اور یہ بات جو ہے وہ پچھلے چند دنوں سے چلی ہوئی ہے، اور نون لیگ کے ایک عام صحافی کا تو یہاں تک کہنا ہے، اور بہت سارے لوگ ابھی شہر اقتدار میں یہ بات اکثر کر رہے ہیں جو خبر رکھنے والے ہیں، کہ اگرچہ الوداعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن جنرل باجوہ صاحب کا جو جانا ہے وہ حتمی نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ عرصہ ممکن ہے ٹھہر جائیں، لیکن یہ ساری چیزیں جب تک نئے آرمی چیف کو کمان نہیں دی جائے گی یہ چلتی رہیں گی۔ اب یہاں اناؤنسمنٹ واضح جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ کون اگلا آرمی چیف ہوگا، اور سمری جب آئے گی۔ اب یہاں پر جو ہے آصف زرداری پہنچ گئے اسلام آباد، اور اس وجہ سے بھی چونکہ بہت محتاط گفتگو کرنی پڑتی ہے اس موضوع پر، اور آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، تو ایک وہ شخصیت ہے اس پوری لسٹ کے اندر جو بننی ہے کہ وہ آصف زرداری، ان کا نام ان کے ساتھ بریکٹ ہو گیا پبلک کے اندر، تو وہ بھی اس وجہ سے پریشانی بڑھ گئی ہے کہ شاید ان کا بھی ہونا مشکل ہو۔ ایک پر عمران خان کو یقیناً پبلکلی تو نہیں، لیکن وہ اعتراض ہو سکتا ہے
जनरल फैज हमीद को इन्होंने टारगेट कर दिया है। तो 3 जो जर्नैल हैं वो तो आप समझें कि इस वक्त जो है वो हो गए हैं इस पैराए के अंदर, जो क्राइटेरिया है कि फलां मुतनाज़ है तो वो बना दिए गए हैं। अब इसमें नवाज शरीफ चाहते हैं कि एक ऐसा बंदा हो जो इमरान खान को सीधा करे। उनको जिस शख्सियत पर उम्मीद है वो शायद इदारा भी चाहता है कि उस शख्सियत को ना लाया जाए, ताकि हम कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहते। अब जिस तरह मुल्क मुआशी तौर पर तबाही और बर्बादी हो गई है इन 6-7 महीनों के अंदर, और इसका मलबा भी अल्टीमेटली तो एस्टेब्लिशमेंट पर गिरना है। तनकीद सब ने उसी पर करनी है कि ये तोहफे किस तरीके से यहाँ पर मुसल्लत किए गए हैं, उन्हीं पर इल्ज़ाम लगना है। तो वो अब जो है वो चाहेंगे कि जल्दी इलेक्शन हो और इसके साथ मामलात बेहतर हो और कोई ऐसी शख्सियत हो जो गैर मुतनाज़ा हो, ए पॉलिटिकल वाक़यातन हो, और ये मामलात इदारों के बेहतर हों। अब इसके अंदर जो है ये इस वक्त नवाज शरीफ, जो एक आपने देखा कि कानून के अंदर भी जो 1952 का है उसमें भी तरमीम की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नो नहीं कहा। इसका मतलब है कि कहा गया है कि ये काम जो है वो करें ताकि जो एक लेफ्टिनेंट जनरल है उनको थोड़ी तोसी दी जा सके और फिर वो उस लिस्ट के अंदर शामिल हो सके। अब सारे कॉम्पिटेंट जर्नैल हैं, लेकिन बदकिस्मती है हमारे मुल्क के अंदर ये चीजें शुरू हो जाती हैं तो नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बगैर उनके दरमियान इख्तलाफात की खबर हकीकत महसूस हो रही है, और जरदारी जो है वो अब बीच बचाव की कोशिश करके कोई अपना दरमियान में उल्लू सीधा करता है। यकीनन वो मुफ्त के अंदर तो कभी भी खिदमात सर अंजाम नहीं देता। तो एक तरफ लंदन में बैठा नवाज शरीफ है, करंटीना में बैठा हुआ शहबाज शरीफ है, और इस्लामाबाद में इस वक्त वन एंड ओनली आसिफ जरदारी है जो तकरीबन मुतारक हो चुके हैं, और इन आम दिनों के अंदर वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ये इंतहाई आम डेवलपमेंट है। अब कोई दरमियाना रास्ता ऐसा निकालने की कोशिश हो रही है, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल सैर शमशाद हैं, जनरल अदर साहब हैं, जनरल नोमान साहब हैं। इन 3 जर्नैलों को इस वक्त बहुत फेवरेट समझा जा रहा है। बहरहाल बिहाइंड द सीन क्या मामलात चल रहे हैं, मजीद बातें खुलकर 2-4 दिन के बाद ही आएंगी, लेकिन ये बहरहाल इस वक्त तक कंफर्म है। तकरीबन ये खबर चूंकि बहुत अथेंटिक सोर्सेज दे रहे हैं कि नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ट्रस्ट है वो इस वक्त बहुत लूज है। देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।